ہر چیز پہ جس سے پوچھا جائے کہ بھائی رزق کی کمی، تو وہ مطلب رزق کی کمی کی وجہ ہر بندہ یہ بتا دیجیے مجھے کسی نے مجھ پر کچھ کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک عمل کیا 41 بار سورہ الکافرون فجر کی نماز کے بعد 40 دن تک پڑھ لیں، آپ کی قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ اس عمل کی ڈیٹیل سمجھتے ہیں کہ کرنا کیا ہے جس سے یہ سب کچھ ہوگا۔ بہت ساری رکاوٹیں، بہت سارے اثرات، بہت ساری چیزیں لوگ کروا دیتے ہیں، ہو جاتی ہیں، کر لیتے ہیں، اثرات آتے ہیں، مضر بھاری سائے ہو جاتے ہیں بندوں پہ، جو بھی ہے رکاوٹیں۔ آپ نے 41 بار سورہ کافرون پڑھنی ہے، پانی پہ دم کرنی ہے اور پینی ہے 41 دن تک فجر کی نماز کے بعد۔ اور اس کو 41 بار جب آپ پڑھیں گے تو منہ میں کڑواہٹ محسوس ہوگی اس پانی جب آپ پئیں گے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ کچھ نہ کچھ سم تھنگ رانگ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کی کامیابی آپ دیکھیں گے تو اس وقت یہ آپ کی پوزیشن ہوگی کہ آپ کو ہلکی سی کھانسی ہوگی پڑھتے وقت اور آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہوگا، تو یہ اس عمل کی سکسیس کی علامت ہے کہ اب آپ کامیاب ہو گئے ہو، تو آپ کے اوپر جتنے بھی اثرات ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، تو اب آپ کی وہ قسمت کے بند راستے انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ یہ 40 دن یہ عمل کر لیں، 41 دفعہ ڈیلی سورہ الکافرون کا اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے دم کیجیے گا۔ بس یہ آسان سا عمل ہے، یہ کر لیں، آپ کے لیے سفیشینٹ اینڈ بلکہ مور دین سفیشینٹ ہو جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ ہر چیز کو انسان ریلیٹ کرتا ہے اس بات سے، ہر چیز پہ جس سے پوچھا جائے کہ بھائی رزق کی کمی، تو وہ مطلب رزق کی کمی کی وجہ ہر بندہ یہ بتا دیجیے مجھے کسی نے مجھ پر کچھ کر دیا ہے۔ ارے بھائی، آپ کچھ اپنے بارے میں خود بھی تو غور کرو نا، ہو سکتا ہے آپ کی کچھ حرکتیں بھی ایسی ہوں کہ اس کی وجہ سے آپ کے معاملات آپ ساتھ پیش آ رہے ہوں۔ مثال کے طور پر اب یہ مسلمان اللہ کا بندہ، بندگی اس پر فرض، اب وہ فرض ادا نہیں کر رہا، اب نہیں جوڑا نہیں ہے رزق کو اللہ تعالیٰ نے عبادات کے ساتھ، لیکن جب آپ ایک دائرہ اسلام کے اندر ہو تو آپ کو وہ حدود و قیود کا تو خیال کرنا ہے نا۔ وہ جو وہ کرنے والی چیزیں جن کا حکم دیا گیا ہے اس کی تو نافرمانی آپ نہیں کر سکتے نا۔ اگر کرو گے تو وہ تو پھر مالک کی، آپ کے رب کی ناراضگی کا باعث بنے گا نا۔ تو پھر آپ کسی پکڑ آزمائش کے اندر جب آ جاؤ گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر یہی چیزیں ہوں گی، پھر بھی آپ سمجھ میں آپ کے نہیں آتی، اس کے بعد پھر انسان بھاگتا ہے بابوں کی طرف۔ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی، بھاگا بابوں کی طرف۔ او بھائی، جس اللہ نے آپ پہ آزمائش ڈالی ہے تو اس نے قرآن میں کہہ دیا کہ اس وقت صبر اور صلاۃ، ٹھیک ہے نا، صبر اور صلاۃ سے کام لیں، نماز پڑھیں، صبر کریں، اور پھر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو طریقہ کار بھی بتایا ہوا ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ نہیں جی نہیں، بابا جی مجھے آج بینک کا فون آیا، سر جی آپ میرا یہ کام کر دیں۔ میں نے کہا کیوں گناہ گار کرتی ہو اللہ کی بندی، میں آتا اپنا کام کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ یہ بات تو بہت غلط ہے، یہ تو کفر والی بات، شرک ہے کہ جی بابا جی آپ کا کام تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ آپ کو سیدھا راستہ دکھایا جا سکتا ہے، آپ کو عمل کا طریقہ بتایا جا سکتا ہے۔ ہاں، ایک بہن ہے جو اس پوزیشن میں اس ایج کے اندر ہے کہ ان کا وضو قائم نہیں رہتا، وہ پڑھ نہیں سکتی، تو ان کی طرف سے آپ خود پڑھ لیں، ان کے لیے دعا کر دیں، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہ اس طریقے کو اڈاپٹ کریں کہ جناب شاہ جی آپ کر دیں، بابا جی آپ کر دیں۔ ایسا یہ غلط سوچ ہے، اس سوچ سے باہر نکلیں، اپنے آپ کو باہر نکالیں، ٹھیک ہے؟ پھر کامیابی آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اس عمل کے اندر۔ کوئی پرابلم ہو، کچھ سمجھنے والی بات، تو آپ 8 سے 11 تک ٹائم ہوتا ہے کال کا، سمجھ لیجیے گا واٹس ایپ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ کال کرنے سے پہلے ایک میسج ڈالیں گے، کال کرنے کا ٹائم لیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی کال کرنے میں، اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے۔ اگر کسی مسئلے میں سٹک ہو گئے، ہو نہیں پا رہا، بہت سارے وظائف بھی کر لیے، تو آپ وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ اس کو خصوصی دعاؤں میں شامل کریں گے۔ آپ سے بھی ہمیشہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔